بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم. باب في التوحيد. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ پہلا باب توحید کا ہے، اور اسلام میں تمام اعمال کی بنیاد عقائد پر ہے، اور عقائد کی بنیاد توحید پر ہے۔ گویا کہ جو اصل اور بنیادی چیز ہے، اصل اول ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی توحید کے عقیدے سے آخرت کا اور رسالت کا عقیدہ متفرع ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو نہ تو رسالت کا عقیدہ ممکن ہے صحیح طریقے پر، اور نہ آخرت کا صحیح تصور ممکن۔ یہ دین کی، اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں اللہ کو ایک ماننا، ایک سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، الوہیت میں اور ربوبیت میں، اور وہ ساری صفات کہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، ان کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ، تمام گہرائیوں کے ساتھ اور تمام جزیات کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں کہ ان کا مظہر اللہ کے بندوں میں بھی نظر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہی صفت عبد میں ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے، اور وہی صفت اگر معبود میں ہے تو اس کی نوعیت الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کا ذکر حدیثوں میں تفصیل سے ہے۔ 99 نام ایک ساتھ حدیث میں آتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کی بہت سی صفات و بہت سے ناموں کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے جو اخلاق ہے، اللہ کی جو صفات ہیں، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے اخلاق کو آدمی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو یہاں فرق وہی عبد اور معبود کا ہے۔ اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ اور گہرائیوں کے ساتھ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کا جو مظہر ہے وہ بندوں میں نظر آتا ہے۔ وہ رحیم ہے، رحمان ہے۔ اب وہ اس کی جو صفت رحمت ہے وہ ان گہرائیوں اور وسعتوں کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کا مظہر بندوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن مجید گواہی دیتا ہے، آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ اخلاق کی کن بلندیوں پر تھے۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صاف صاف رحیم کی صفت کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے، صفاتی ناموں میں سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رحیم تو اللہ بھی ہے اور اپنی ان وسعتوں اور گہرائیوں کے ساتھ ہے، اور رحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، لیکن بحیثیت ایک عبد کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ رحمت میں گہرائیاں اور وسعتیں ہو سکتی ہیں، ایک عبد کی حیثیت سے وہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہی صفت رحمت اللہ کے اور بندوں میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہی فرق ہے۔ سب سے بڑا تو فرق عبد و معبود کا اپنی جگہ پر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یہ صفات دی ہیں، جس گہرائی کے ساتھ، جن وسعتوں کے ساتھ، وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ سب کے سب متبع ہیں، پیروکار ہیں، ناقل ہیں۔ اصل و نقل کا جو فرق ہے وہ تو بہرحال ہے، لیکن عبد و معبود کا جو فرق ہے وہ بہت بلند ہے۔ تو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اپنی ان گہرائیوں کے ساتھ، اپنی ان وسعتوں کے ساتھ۔ تو اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کی الوہیت میں اور اس کی ربوبیت میں۔ آپ اگر غور کریں تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اور اس کی طاقت کا، الوہیت کا کسی نہ کسی درجے میں اعتراف کرتے تھے۔ اور آج ہمارے جو برادران وطن ہیں، دنیا کے مختلف مذاہب ہیں، اگر آپ ان سب سے پوچھیں تو کہیں نہ کہیں ہر مذہب کا ماننے والا اس بات پر جھک جائے گا اور اس کا اعتراف کرے گا کہ ایک طاقت تو ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے اونچا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے بسوں میں اور کہاں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے، ایک تو سچا تیرا نام سچا۔ وہ ایک تو سچا تیرا نام سچا، وہ کون ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت۔ تو اس بڑی طاقت کا اعتراف سب کرتے ہیں، ایک ذات کو گویا کہ بڑی حد تک سب مانتے ہیں، سوائے ملحدین کے، سوائے ان لوگوں کے جو کمیونسٹ ہیں، مذہب بیزار ہیں، مذہب کے منکر ہیں، تو وہ تو نہیں مانتے کسی کو۔ لیکن جو مذہب کو مانتا ہے وہ ایک بڑی طاقت کو بھی مانتا ہے۔ جب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شرک کا ہے۔ ایک ہے کفر، ایک ہے شرک۔ کفر ہے تو کفر کے معنی انکار کے ہیں، اور شرک کے معنی دوسرے کو اس میں شریک کرنا۔ تو کفر مستقل ایک چیز ہے، اور اس کے بھی بہت طبقات ہیں۔ انکار کس چیز کا ہے؟ بعض ہیں جو اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں، بڑی طاقت کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یہ جتنے کمیونسٹ ہیں یہ سارے کے سارے ملحدین اللہ کا انکار کرتے ہیں اور بڑی طاقت کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں، حالانکہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بھی پھنستے ہیں۔ اور ایک انکار یہ ہے کہ اللہ کی کسی صفت کا انکار کرے آدمی، اللہ کی کسی طاقت کا انکار کرے، اللہ کو مانے، یہ بھی ایک کفر کی شکل ہے۔ لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک آدمی کافر ہوگا اور ایک آدمی کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو ہر انکار کرنے والا ہوگا، چاہے بڑی چیز کا انکار کرے اور چاہے چھوٹی چیز کا انکار کرے۔ جب ایک مرتبہ اس نے انکار کیا تو اب انکار کے حدود نہیں ہیں۔ آج اس نے چھوٹی چیز کا انکار کیا ہے، کل وہ بڑی چیز کا انکار کرے گا۔ آج اس نے اللہ کسی ایک صفت کا انکار کیا ہے، کل 10 صفتوں کا انکار کرے گا، اور آگے چل کر ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کا انکار کر دے۔ تو بحیثیت انکار کے اور کفر کے تو سب برابر ہیں، کہ ان سب کے ساتھ جو رویہ ہوگا وہ کفر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا ہوگا۔ لیکن جو شرک کی شکلیں ہیں اس میں بھی اسی طرح بہت ساری اس کے طبقات ہیں۔ چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے، بڑا شرک بھی ہوتا ہے، بہت آخری درجے کا شرک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار یا اللہ کی صفات کا انکار یہ کفر ہے۔
اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی بھی حیثیت سے شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں عقیدہ توحید کے منافی ہیں، ایمان کے منافی ہیں نمبر ایک، اور عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ ایمان کے منافی اس اعتبار سے انکار کر رہا ہے تو ایمان کہاں رہ گیا؟ عقیدہ توحید کے منافی اس اعتبار سے ہیں کہ اگر وہ اس کو ایک کسی بھی حیثیت سے مکمل نہیں مانتا، اس کی ذات میں کہیں شریک کرتا ہے، اس کی صفات میں کہیں شریک کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پوری طرح سے توحید کو نہیں مانتا۔ توحید کا جو لفظ ہے وحد یوحد توحیداً، یہ جو احد ہے یہ اس سے نکلا ہے، یعنی ایک ماننا۔ ایک ماننا یہ اس حیثیت سے ہے کہ بھی کسی بھی شخص کو، کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کو، بڑی سے بڑی ذات کو، بڑی سے بڑی ظاہری طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک ذات ہے، تنہا ہے، یکا ہے، اس کے ساتھ بالکل شریک نہ کیا جائے۔ یہ ہے اصل احد ہونا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سے ہیں، جتنے سب الگ ہی ہیں، ان کی صفات اپنی اپنی الگ ہیں، لیکن ظاہر ہے کتنا بڑا فرق ہے۔ جو اشتراک ہے تمام اللہ کے بندوں کا بہت ساری چیزوں میں، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جو مخلوقات ہیں ان میں جو اشتراک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جس میں سب سے بڑا اشتراک مخلوق ہونا ہے۔ بھئی دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز مخلوق ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز مخلوق ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ خالق ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ بھئی جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ پہلے نہیں ہوتی۔ پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے نہیں ہے، اب ہو گئی، تو وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہے۔ تو اللہ کی جو ذات ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ قدیم ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ تو یہ اس کی وحدت، یہ اس کی توحید ہے، یہ اس کا ایک ہونا ہے۔ اور اس ایک ہونے میں وہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ باقی جتنی دنیا میں چیزیں ہیں مخلوق میں اشتراک ہے، سب مخلوق ہیں، اس حیثیت سے اشتراک ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اب وحدت نہیں رہ گئی، یعنی توحید نہیں رہ گئی۔ ہر شخص دنیا میں جو بھی ہے وہ توحید ہو ہی نہیں سکتی اس میں، اس لیے کہ کسی نہ کسی چیز میں اشتراک۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاج الگ الگ ہیں، لیکن اس چیز میں تو بہرحال اشتراک ہے کہ یہ بھی مخلوق ہے اور یہ بھی مخلوق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا خالق ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا کرنے میں اس کے ساتھ شریک نہیں۔ تو وہ تنہا اپنی ذات میں بھی ہے اور وہ تنہا اپنی صفات میں بھی ہے، یہی توحید ہے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ مانتے تھے ایک بڑی طاقت کو، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نام سے اللہ کو مانتے تھے وہ، لیکن وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ ان کا تصور یہ تھا کہ اللہ نے سب پیدا کر دیا، نظام بنا دیا، اب اس کے بعد جیسے حکومتیں چلتی ہیں، ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ میاں نے بھی ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے۔ اب کسی کو پیدا کرنے کا کام سپرد کر دیا، کسی کو بارش کا کام سپرد کر دیا، کسی کو اولاد کا کام سپرد کر دیا۔ اب ظاہر ہے جب دوسروں کے سارے کام سپرد ہو گئے تو اب ان کو بھی تو منانا پڑے گا، بغیر اس کے کام کیسے چلے گا؟ جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم صاحب ہیں، اب اس کے بعد ایک صاحب ہیں جو وزیر مالیات ہیں۔ اب آپ کو اگر کوئی کام اس طرح کا کرانا ہے تو ان کو خوش کرنا پڑے گا، وزیر مالیات صاحب کو۔ آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، کام وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بابو اگر طے کر لے کام نہیں ہونے دیں گے، کل آ کے دیکھیں آسانی سے وزیر اعظم صاحب، آسان نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں وہ اڑنگا لگائے گا۔ اور یہ سب جانتے ہیں دنیا والے، تو کیا کرتے ہیں، جس سے کام ہونا ہے اس کو جا کے مکھن لگاتے ہیں، کام وہاں سے ہو جائے گا۔ دنیا میں یہ سب ہوتا ہے۔ تو اب جب مشرکین مکہ نے یہ سمجھ لیا کہ اولاد تو فلاں صاحب دیں گے اور روزی فلاں سے ملے گی، اب جا کے کیا کیا انہوں نے، مکھن لگانا وہاں شروع کیا۔ اب وہاں جا کے سجدے کر رہے ہیں، ان کو پوج رہے ہیں جا کے، خوش ہو جائیں۔ اور یہ ہمارے یہاں کے برادران وطن کا حال ہے۔ اور اس میں بڑی غلطیاں یہ ہوئی ہیں، یہ مطالعہ کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ شروع میں کیا تھا۔ شروع میں یہ تھا کہ صفاتی نام تھے،
ایک رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، وہاب ہے۔ اب یہ جو صفات تھیں ایک ذات کی، بعد میں جو آنے والے تھے ان کو غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، وہ سمجھے کہ یہ سب الگ الگ ہیں، اور یہ سب جو صفات ہیں یہ صفات اس الگ ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اور جو بڑا ہے اس بڑے نے یہ کام ان کے سپرد کر دیے، دینے کا کام ہے۔ اب کوئی وہاب دیوتا ہے، اس دیوتا کے کام یہ سپرد کر دیا گیا، اب وہاب کو ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں سمجھتے، بے عقلوں کے بات یہ نہیں آئی دماغ میں کہ وہاب کون ہے، وہاب تو اللہ ہی ہے، کوئی الگ نہیں۔ یہاں خاص طور سے جو ہمارے ہندوستان میں جس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، ان کا آپ مطالعہ کیجئے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، بڑے بڑے نہ جانے کون کون، ان سب کا قصہ یہ ہے کہ وہ سب حقیقت میں ایک ذات تھی جس کو سب مانتے تھے، لیکن جتنا زمانہ گزرتا گیا شیطان تو شرک کی شکلیں الہام کر وہ دلوں میں ڈالتا ہے، گھس جاتا ہے اور ڈنک مارتا ہے، تو وہ پھر آدمی کے دماغ میں چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو الگ الگ نام ہیں یہ الگ الگ شخصیتیں ہیں اور ان سے مانگنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ کیسے مانگیں؟ اب وہ سامنے نظر آئے تو پھر دل متوجہ ہوتا ہے، نظر نہ آئے تو کیسے متوجہ ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی مورتیاں بنا لی۔ حالانکہ ان کی جو اصل مذہبی کتابیں ہیں ان میں مورتی پوجا کی بڑی مخالفت ہے، خاص طور سے ویدوں میں۔ باقی کتابوں میں سب چیزیں آ گئیں، ویدوں میں مورتی پوجا کی بڑی مخالفت ہے، لیکن اپنے دل کے جو تمنائیں دل کی تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مورتیاں بنا لی اور مورتیوں کو پوجنے لگے۔ نظر تو آئے، جیسے آپ نے شرک کی جو ابتدائی تاریخ پڑھی ہے اس میں بھی تو یہی ہے نا، اس کا ذکر بھی ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، بڑے علماء تھے، وہ جب دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، وہ جہاں عبادت کرتے تھے اب وہاں جا کر ہم عبادت کریں گے پہلے مرحلے میں۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ بھئی ان کو یاد کرنے کے لیے کچھ تو علامت ہونی چاہیے، کبھی کبھی ان سے جا کر دیکھ لیا کریں۔ تو انہوں نے سوچ کے ان جیسی شکلیں بنا لی پتھروں کی تراش کر کے، اور شکلیں اس لیے نہیں بنائیں کہ ان کی جا کر پوجا کریں، شکلیں اس لیے بنائیں کہ ان کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ شکلیں بنا کے رکھ دی، مورتیاں بنا کے رکھ دی ان کی، اور جا کے صبح شام دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کی آنے والی جو اولادیں تھیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ تو صبح شام جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے۔ انہوں نے اب کیا کیا، وہ تھوڑا آگے بڑھ گئے اور جا کے ہاتھ جوڑنے لگے اور ہاتھ پھیلانے لگے۔ زیادہ تو ان کے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور آگے والے جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے تو ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں دینے والے، کام تو یہاں بنے گا۔ اب وہاں سے پھر کیا ہوا، شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو شیطان کو ایک دم سے تھوڑی کھڑا کر دیتا کہیں لا کر، فوراً پہلے مرحلے میں اگر ایسا ہوگا تو آدمی باغی ہو جائے گا، نہیں مانے گا شیطان کی بات۔ شیطان بیوقوف تھوڑی ہے، وہ باعقل مند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا موقع دیا ہے کہ خوب بہکاؤ اچھی طرح سے، تمہارے بس میں آئے وہ کرو۔ اس نے اللہ سے اجازت لی ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، سب کو الٹے سیدھے کاموں میں لگاؤں گا، شرک میں مبتلا کروں گا، برائیوں میں ڈالوں گا۔ ہاں کچھ لوگ ہیں بچ جائیں گے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، جو تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو شیطان تو اپنی عقل سے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے، اور ظاہر ہے وہ انتقام ہے اس کا۔ حضرت آدم کو جانتا تھا کہ جنت سے ہمیں ان کی وجہ سے نکالا گیا، بہکایا اس کو شیطان نے، بلند مقام اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ جب آدم کو دیکھا کہ سجدہ کرایا جا رہا ہے تو بس آگ لگ گئی اس کو کہ ہم تو بہت اونچے تھے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا جاؤ یہاں سے راندہ درگاہ ہو جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس میں بڑا سبق ہے کہ عبادت وغیرہ کچھ نہیں ہے، عبادت تو آدمی کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے، اس کے بعد یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم نے تو بہت عبادت کر لی، ہمارا تو کام ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا، اور وہیں بیڑا غرق ہوتا ہے۔ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ بیڑا پار ہو گیا وہیں بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ایک بڑے عابد کا قصہ ہے کہ 70 سال تک مسلسل عبادت کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، اپنی رحمت سے ہم نے تم کو بخش دیا۔ اب دماغ میں بات آ گئی کہ 70 سال کی عبادت کہاں گئی، ہم تو 70 سال عبادت کرتے رہے، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اللہ میاں نے کہا ان کا دماغ خراب ہے، ان کو ذرا جہنم کے قریب لے جاؤ۔ اب فرشتے ان کو جہنم کے قریب لے گئے
اب جب آگ کی تپش لگی اور بالکل صحرا چٹیل میدان اور شدت کی گرمی، زبان باہر آ گئی، اب چیخنے لگے پانی چاہیے پانی چاہیے۔ پانی وہاں کہاں سے آتا صحرا میں اور بالکل سخت گرمی میں جہنم کے کنارے۔ اب اللہ کا حکم ہوا، ایک فرشتہ اس میں شاندار کٹورے میں یا گلاس میں پانی لے کر سامنے موجود نظر آیا۔ اب یہ دوڑے کہ بھئی پانی لاؤ، میں مرا جا رہا ہوں۔ کہ فری میں تھوڑی ملتا ہے، ارے قیمت بتاؤ۔ کہ 70 سال کی عبادت، ارے کچھ بھی ہو لے لو، پانی ہمیں دے دو، میں مر جاؤں گا۔ اب وہ کیا ہوا، پانی پی لیا تو کہا گیا ان سے کہ میاں تمہاری 70 سال کی عبادت تو ایک گلاس میں چلی گئی، اور دنیا میں کتنے دھکوں سے تم نے، ارے کتنے پانی گلاس کے تم نے دنیا میں چڑھائے، اس کی قیمت کہاں ہے، لاؤ اس کی قیمت۔ بس رونے لگے کہ اللہ تو معاف فرما دے، میرے بس میں تو کچھ نہیں۔ تو اللہ نے دکھایا کہ بندگی آدمی کر رہا ہے جو ظاہری عبادتوں کی شکلیں ہیں، اگر اس پر آدمی کو ناز ہوا کہ ہم تو رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم تو روزانہ ایک قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم تو بہت بلندی پر پہنچ گئے، بس یہی اس کی پستی ہے، یہی اس کی پستی ہے کہ وہ آدمی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیاز پسند ہے، نیاز مندی اور بندگی پسند ہے، اور بندگی کے ساتھ جو اللہ کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب بناتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ تھا مشرکین مکہ کا، وہ اصل میں وہیں سے شروع ہوا کہ ان کے جو خاص لوگ تھے ان کی مورتیاں بنا لیں۔ پہلے مرحلے میں ان کی بس محبت میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، بعد میں بندگی بن گئی، عبادت کرنے لگے، اور پھر وہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ہر معمولی سے معمولی شکل کی نفی فرمائی اور خالص توحید کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ بتائیے، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ جو دعویٰ تھا عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اہل کتاب کو توحید کا، آپ کو یہ حکم ہے کہ ان سے آپ یہ بتائیے کہ بھائی پہلے مرحلے میں اس توحید کی طرف تو آ جاؤ جس کو تم بھی مانتے ہو۔ یہ تو حکمت تھی دعوت کی، لیکن آپ کس توحید کی دعوت دے رہے تھے؟ جو حقیقت توحید ہے۔ وہ مدعی توحید تھے اور آپ حقیقت توحید کے داعی تھے، تو اس توحید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جب مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ایک کام کیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، اور باقی آپ کو جو کر رہے ہیں کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں خود یہ کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو۔ برا بھلا کہنا اور چیز ہے، گالیاں دینا اور چیز ہے، لیکن اس کی شرک کی نفی کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کی نفی تو کریں گے کہ وہ معبود نہیں ہیں، اور ان کو اگر بندگی میں اللہ کی صفات میں شریک کیا جا رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ اسی کی نفی کے لیے، ابطال کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی اس سے کمپرومائز، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے، جاؤ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے معبودوں کو مان لیں تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل توحید کی دعوت لے کر آئے اور اسی کو لے کر آپ چلے، لیکن جو ہمیشہ ہوا پہلے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا تھا۔ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد جو اور دوسرے بڑے بڑے لوگ ہوئے، اولیاء اللہ ہوئے، ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی عظمت میں غلو کیا اور انہی کو خدائی میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے کل بھی بات آئی تھی جو حدیث فرمائی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے ان کو اڑا دیا اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا، عیسی ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو تم کہنا کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ لیکن بعد میں جو گڑبڑ یہاں سے شروع ہوا کہ لوگوں نے عظمت میں غلو کیا، اور جب عظمت میں غلو ہوتا ہے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی۔ عظمت مطلوب ہے، بڑوں کا احترام، ان کی تعظیم مطلوب ہے، لیکن حدود ضروری ہیں۔ اگر آدمی حدود سے آگے جائے گا تو پھر
بات آگے بڑھے گی اور بات شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اب یہی ہوا، بات کے آنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا تو خدائی تک پہنچا دیا، اور پھر اولیاء اللہ کے بارے میں غلو کیا تو ان کو بھی خدائی تک پہنچا دیا، اور تقریباً وہی کام کیا جو کام مشرکین مکہ نے کیا تھا، یا جو کام ہمارے یہاں کے برادران وطن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خدا نہیں مانتے ان کو، لیکن اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا، تصرف سب ان کا ہے۔ ایسے ایسے اشعار ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جائے۔ ہم نے خود پڑھے کہ جو خدا تھا، اب شعر تو ہم بھول گئے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کرسی پہ بٹھا دیا، اب وہ گویا ریٹائر ہو گئے، اب جو ملے گا وہ ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہری کھلا ہوا شرک اور ایک طرح کا کفر بھی ہے، گویا کہ اللہ کے انکار ہے ایک طرح۔ تو یہ جو مختلف یہاں ہمارے مسلمان بھائی ہیں دنیا میں، ان میں کتنے ہیں جو اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، یا اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، وہی بالکل وہی تصور ہے جو ہمارے برادران وطن کا ہے کہ فلاں کے قبر کے پاس جائیں گے اولاد مل جائے گی، وہاں جائیں گے فلاں قبر کے پاس تو وہاں ہمیں شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے گی، وہ باندھ دو ڈوری باندھ دو، جو تمہاری امید ہے امید پوری ہو جائے گی۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں کفر و شرک کی، وہ پائی جاتی ہیں، اور مختلف بزرگوں کے بارے میں یہ تصورات لوگوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں کھلی ہوئی شرک کی حد تک پہنچ گئی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر کہاں سے بخشش کا امکان۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس لیے ایک بات کہتے تھے کہ نہ جانے مسلمانوں کے قبرستان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دفن ہوتے ہیں مسلمان سمجھ کر، لیکن مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نام ہے لیکن خدا نخواستہ وہ کھلے ہوئے شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو بھی چاہیں گے وہ ہو جائے گا، حالانکہ فعال لما یرید تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں ہے جو چاہے کر گزرے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے حلقوں میں بھی بعض ایسی باتیں در آئی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تصرف رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تصرف رکھنے کا؟ اگر خدا نخواستہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے ہو جائے گا تو یہی تو شرک ہے، اسی کا نام تو شرک ہے کہ وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بزرگوں کے بارے میں، جو زندہ بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ متصرف ہیں، وہ حضرت کے تصرف سے ہو گیا۔ ارے حضرت کے تصرف سے ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تم صرف اتنا مطلب سمجھتے ہو کہ ان کی برکت بھی ہے اور ان کی دعائیں ہیں تب تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارے دماغ میں یہ بات آئی کہ ان کے کرنے سے ہو گیا، ان کے کرنے سے ہو گیا، تو یہ تو پھر شرک ہے۔ کرنے سے تو صرف اللہ کے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کی دعا سن لیتا ہے۔ بس اس حد تک اگر ہے تو بات ٹھیک ہے کہ حضرت کے تصرف سے، لیکن بہتر ہے کہ ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں۔ اور یہ بعض مرتبہ بڑی بڑی کرامتیں نقل کی جاتی ہیں تو اس میں جملہ لکھ دیا جاتا ہے حضرت کا تصرف تھا، اور بعض مرتبہ قبروں کے بارے میں یہ بات آدمی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ تو مرنے کے بعد بھی تصرف فرما رہے ہیں، ان کے تصرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جس کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں، اس لیے ان سے بچنا اور ایک توحید کا یقین، اللہ کی ذات کا یقین، یہ اصل ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اور بنیاد ہمارے دین کی۔ اگر یہی بنیاد نہیں رہے گی تو دین کی عمارت کیا ہوگی؟ منہدم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ یہاں فرما رہا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، غایت درجے شفقت فرمانے والا، غایت درجے رحم فرمانے والا، وسعت کے اعتبار سے بھی کم، یعنی گہرائی کے، اور پھر گہرائی کے اعتبار، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، یعنی اس کی رحمت سب کے لیے۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ بعض ایسے نالائق اور خبیث قسم کے ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے، باقاعدہ ایسے لوگ ہیں یورپ میں جو شیطان کو پوجتے ہیں اور اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخری حد تک گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ میاں نے کیا ان کا گلا دبا دیا؟ وہ بھی تو زمین میں نکلا ہوا پانی پی رہے ہیں، اور وہ بھی تو اس ہوا میں سانس لے رہے ہیں جو اللہ ہی نے تو پیدا کی ہے۔ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا حلم نہیں اور کیا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لیکن وہ گرفت نہیں کرتا۔ اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ دنیا چل رہی ہے، دنیا میں وہ اس طرح گرفت فوراً نہیں کرتا۔
اس کی رسی تو بڑی ڈھیلی ہے، جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کرو، لیکن جب پکڑ کرے گا تو پکڑ ایسی سخت ہے کہ پھر اس کے بعد آدمی چھوٹ نہیں سکتا، اور ظاہر مرنے کے بعد وہ پکڑ ہوگی۔ تو اس کی رحمت کی انتہا ہے یہ کہ وہ ایک طرف وسعت ہے، اور یہی وسعت کی علامت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، باغی کے لیے بھی رحمت ہے، منکر کے لیے بھی رحمت ہے، گالیاں دینے والے کے لیے بھی رحمت ہے، سب کو مل رہا ہے۔ ہاں پکڑ جب ہونی ہوگی تو ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ہے جو تنہا ہے، جو زندہ ہے اور تھامنے والی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ زندگی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ باقی دنیا میں جو بھی ہے وہ کبھی نہ کبھی ایسا وقت گزرا ہے کہ نہیں تھا، اور کبھی نہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حی کی صفت ہے، جو پائیدار حیات ہے، ہمیشہ کی حیات ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ اور دنیا میں کسی کو بھی اگر زندگی حاصل ہے تو زندگی اللہ کے واسطے سے حاصل ہے، قیوم ہے، وہ سب کو تھامنے والا ہے، سب کو زندگی دینے والا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ بھائی جو کچھ بھی دنیا میں ہے مخلوقات، سب کے سب کیسے ہی کام کریں، کیسے ہی کام آئے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھک جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آرام کرتا ہے، کبھی اونگ جاتا ہے، کبھی سو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، اور وہ سب کو جو دینا ہے وہ دیتا رہتا ہے، اور سب کے کام ہوتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ غیب وہی جانتا ہے، اور جو بھی خشکی میں ہے، تری میں ہے، سب اس کے پاس ہے، سب وہ جانتا ہے۔ اور کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ بھی اس کو جانتا ہے، اور اگر زمین کی تاریکیوں میں اور رطب و یابس میں کوئی ایک دانہ بھی ہے تو وہ بھی سب کچھ اس کے علم ہے۔ الا فی کتاب مبین، اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے کہ کون کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیا صفت ہوگی، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے اور کوئی بھی مخلوق، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اسی کا نام ہے عالم الغیب ہونا۔ اس حیثیت سے عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تمام دنیا کی ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سب چیزیں جانتا ہو سوائے اللہ کے۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو جن کو چاہتا ہے بعض باتیں بتا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ باتیں اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہیں، تو ان بہت ساری غیب کی باتوں کے جاننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اب اگر اللہ نے وہ غیب کی بات بتائی تو اب غیب کہاں رہ گیا؟ وہ تو آپ کے سامنے اللہ کے بتانے سے آ گیا نا۔ اس حیثیت سے پھر عالم الغیب آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عالم الغیب تو اللہ کی ذات۔ لیکن اس حیثیت سے اگر کوئی کہے کہ آپ عالم الغیب ہیں، کہ بہت سی غیب کی باتیں اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بہت سی غیب کی باتیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ ورنہ ہم نے کل بھی مثال دی کہ کتنی ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں، آپ نہیں جانتے۔ ہم نے مثال دی تھی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نہیں آ رہے تھے کمرے میں، حجرے میں، آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شریر کے نیچے کوئی کتے کا بچہ آ گیا ہے، آپ اس کو نکال دیں تو میں آ جاؤں گا۔ آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اب وہ جو علوم پنجگانہ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ قیامت کا علم اس کے پاس ہے، بارش کب ہوگی، رحم مادر میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، یہ سب چیزیں بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اب تو ہاں سونوگرافی کرا لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے پیٹ میں، کیا ہے، ناقص ہے، کامل ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اتنا معلوم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی کرتے ہیں، بارش ہوگی کل، کبھی ہو بھی جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ اول تو یہی مسئلہ عجیب ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشین گوئی کرتے ہیں تو الٹا ہی ہوتا ہے، اور کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیب نہیں ہے، یہ تو وہ آلات جو ایجاد کی ہیں اللہ نے، جو عقل دی ان کو، اس عقل سے آلات ایجاد کیے۔
اب ان آلات کی مدد سے وہ جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، یہ غیب نہیں ہوتا، یہ تو شہود کی چیز ہے، یعنی وہ ان آلات کی مدد سے جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اب جتنا جھانک لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اتنا بتا دیتے ہیں، اور کبھی اس میں غچہ کھاتے ہیں، کبھی صحیح بتاتے ہیں، غچہ بھی کھاتے رہتے ہیں، شیطان جیسے غچہ کھاتا ہے۔ وہ یسترقون السمع آتا ہے نا شیاطین کے بارے میں، کہ وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں جا کے کان لگا لگا کے سنتے ہیں، کچھ کان میں آ جائے، اب کچھ بات آ جاتی ہے الٹی اور سیدھی، وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں آ کر، اب کاہن لوگوں کو بتا دیتا ہے، کبھی لوگ سمجھتے ہیں یہ تو خوب جانتا ہے، یہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، حالانکہ وہ غیب کی باتیں کچھ خاک نہیں جانتا، شیطان کا الہام ہے اس کے جو ہو رہا ہے، شیطان آ کر جو اس کو تڑی پڑھا رہا ہے وہ بتا دیتا ہے کچھ، اور شیطان کیا کرتا ہے، وہاں جا کر سننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور بھاگتا ہے وہاں سے۔ تو یہ اس وقت یہ ہمیں اس طرح کی چیزیں جو نظر آتی ہیں بس وہ اسی حد تک ہیں، باقی اصل جو غیب ہے اور جو مکمل علم ہے دنیا کا اور دنیا کے نیچے کا اور دنیا کے اوپر کا اور ساری کائنات کا، وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا